الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہین مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں معاشرہ اور اس کے عناصر اور اس کے احکام ذکر کیے جا رہے تھے۔ معاشرہ کے اس کا تعلق جہان بینی کے موضوعات سے ہے، اور یہ پہلے عرض کیا کہ انسان اپنی زندگی میں جہان کے بارے میں جو نظریہ اختیار کرے گا، عقائد اور انسان کی عملی زندگی میں وہ نظریات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کر کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ اصل موضوع کے اوپر داخل ہو کے اس کے اوپر ہی گفتگو کی جائے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ وہ شخص کہ جس کی نظر میں آخرت کا جہان نہیں ہے، کیونکہ جہان جب ہم کہتے ہیں جہان کی شناخت، جہان بینی یا جہان کے بارے میں افکار اور نظریات، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا کے ماوراء یا اس دنیا کے بعد کوئی اور جہان ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ اب جو شخص نہیں قائل کہ اگلا جہان ہے، وہ اگلے جہان کے لیے عمل انجام دے گا؟ کبھی وہ اس بات کے اوپر اس دنیا میں سختیاں اٹھائے گا کہ اگلے جہان میں راحت سا ہو؟ جیسے جہاد کے بارے میں روایات آتی ہیں یا آیات آتی ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، یہ بل احیاء کہاں پر ہے؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اب کسی کو نہ اگلے جہان کا اعتقاد ہو تو وہ اس آیت کے مطابق جہاد کو ایک فضیلت قرار دے گا؟ لہذا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہانوں کے بارے میں انسانی نظریات اس کے عمل کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی کی جہانوں کے بارے میں منظم معلومات نہیں ہے اور فکر کے مرحلے پہ پہنچی ہوئی معلومات نہیں ہے، یعنی فکر اور عقیدہ نہیں ہے اس کا، تو اس کے اعمال، وہ جس طرح ادھر مشرکین ملحدین تھے، وہ اس کے بعد والی دنیا کا انکار کرتے تھے، اور اس انکار کی وجہ سے ان کے اعمال کی نوعیت خاص انداز کی ہوتی تھی۔ مسلمان وہ اگلے جہان کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال کی نوعیت بالکل جدا ہوتی ہے۔ وہ صدقہ دینا فضیلت سمجھتے ہیں، جہاد میں اپنی جان دینا فضیلت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا جہان اس سے آباد ہوتا ہے۔ لہذا نظریات مختلف ہو جائیں تو اعمال مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی معاشرہ ہے۔ انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرے کے بارے میں مختلف نظریات مختلف اعمال کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر معاشرے کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا جس کو ہم نظریہ کہتے ہیں یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اگر نظریہ صحیح نہیں ہے تو ہمارے اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ توقع رکھنا بیکار ہے کہ انسان فقط وہ رٹا لگا لے کہ جو ابتدائی طور پہ ہماری دینی کتابوں میں اصول دین کے نام سے آتا ہے تو اس نے اعتقاد یا عقائد یاد کر لیے۔ مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ثبوتی ہیں، سلبیاں ہیں۔ صفات ثبوتیہ جو ہیں عین ذات یا صفات ذاتی میں یا صفات فعلی میں تقسیم ہوتی ہیں۔ صفات فعلی یہ ہیں، ذاتی یہ ہیں، ختم بات۔ فروع دین میں 10 فروع دین کے نام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یا اس طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ یاد کر لے کافی۔ اس سے تو آپ دیکھیں کہ کوئی اس کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے آج کل آپ اس دنیا میں یہ سوال ابھرا ہوا دیکھتے ہیں کہ آخر کیا فرق ہے مسلمانوں میں اور یہ جو غیر مسلم ہیں؟ بلکہ غیر مسلم تو بہتر نظر آتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فلاں نہیں کرتے، مسلمان تو یہ سارے کے سارے امور بھی انجام دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا اسلام اس کی زبان پر ہے، اندر کے نظریات اور اندر کے اعتقادات وہی غیر اسلامی ہیں۔ اور کیوں غیر اسلامی ہیں؟ کیونکہ جو جہان بینی سے مربوط ہیں نظریات اور افکار، اس نے اس کے متعلق کوئی فکر اختیار ہی نہیں کی۔ جب اس نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں فکر اختیار نہیں کی
کائنات کے بارے میں، کائنات کے خالق کے بارے میں، انسان اور انسانی معاشروں کے بارے میں، تو جب یہ والا حصہ خالی رہا تو اس کی تاثیر اس کے دیگر اعمال پہ بھی واضح طور پہ پڑی. کیونکہ جب اگر ایک الہی عقیدہ یا الہی فکر ہماری مثلا معاشرے کے بارے میں موجود نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ معاشرے کے بارے میں کوئی فکر موجود نہ ہو، پھر حتماً و حتماً وہ فکر موجود ہوگی جو معاشرے نے ہمیں پڑھائی ہے. معاشرے کی تعلیم تو لاشعوری تعلیم ہوتی ہے، پلتا بڑھتا ہے تو سیکھ جاتا ہے. مثلا آج ایک شخص دوسرے شخص کی مہمان نوازی کرتا ہے تو وہ ایک خاص انداز اپناتا ہے یا نہیں اپناتا؟ وہ کس نے اسے سکھایا؟ اس نے معاشرے میں دیکھ دیکھ کے سیکھا، معاشرے کی تعلیم کی وجہ سے سیکھا، یا کسی نے آ کے یہ والا انداز اسے سکھایا؟ عموماً کیا ہم دیکھتے ہیں، معاشرے میں رہنے کی وجہ سے معاشرے نے یہ اسے تعلیم دیا ہے. اسی طریقے سے بقیہ اعتقادات بھی دیکھو، زندگی کے بارے میں معاشرے نے پہلے سے پڑھایا ہے انسان کو. وہ زندگی کیا ہے؟ خود غرضی کا نام ہے، اپنی لذات لینے کا نام ہے، اپنے آرام اور سکون کا نام ہے. مثلا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، واقعی یہ تفکر ہمیں اجتماعی دنیا کے اندر اگر ہم آنکھیں کھولیں بہت بڑے پیمانے پہ یہ والی چیزیں نظر آتی ہیں. مثلا ایک جگہ پہ 50 بندے ہیں اور وہاں پہ ان کو ایک ہال میں اب سلانے کے لیے لایا گیا ہے، تو وہاں پہ بندے جو جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کی تفکر کیا ہے. اگر کوئی سب سے بہترین جگہ اپنے لیے تلاش کر کے فوراً اس جگہ پہ اپنے بستر کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ در حقیقت اسلامی نظریات نہیں رکھتا، اجتماعی زندگی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اسلامی تفکرات اور اسلامی اعتقادات سے آگاہ نہیں ہے. یہ ایک سیکولر انسان کی طرح سوچتا ہے، یعنی جسے ملحد کہتے ہیں، جو اللہ پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو. اس حوالے سے اس کی سوچ اور فکر اس سے ملتی ہے. اور وہ سوچ اور فکر کیا ہے؟ دیکھو، مفاد فقط حاصل کرو، تمہیں کیا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، اس لیے جو تمہارے لیے سب سے بہترین چیز اور بہترین جگہ جا کے اسے فوراً مان لو. جبکہ دین اسلام ہمیں کیا یہ درس دیتا؟ کیا اسلامی تعلیمات یہ درس دیتی؟ یا اسلامی تعلیمات یہ درس دیتی کہ اچھی جگہ اپنے بھائی کو دے دو اور تم اللہ کی خاطر وہاں پہ صبر اور ایثار دکھاؤ؟ کیا ہے اس میں درس دین اسلام کا؟ جب وہ دین اسلام کا یہ سبق نہیں پڑھتا، اس کے وجود میں یہ دکھائی نہیں دیتا، پتہ لگ جاتا کہ یہ کس راہ کے اوپر ہے. دینی اعتقادات میں اس کے خلل ہے، افکار میں خلل ہے، افکار میں خلل کی وجہ سے عمل میں اس کے خلل ہے. اسی طرح سے ایک فرد ہے، کھانے کی چیزیں محدود ہیں، بندے زیادہ ہیں، وہ اگر جس طرح سے ایک حیوان کھاتا ہے بے فکر ہو کے کھا لے اور اصلاً دوسروں کا ایک ذرہ احساس اس کے وجود کے اوپر آشکار نہ ہو، اس سے پتہ لگ جاتا ہے سیکولر اور ملحد فکر کا مالک ہے. اگر الہی اعتقادات رکھتا اور معاشرے کے اسلامی عقائد سے وہ واقف ہوتا تو وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا. اس لیے وہ بلکہ یہ تو نوحے بھی بنائے گئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ کہ الجار ثم الدار، باقاعدہ نوحے بنائے ہوئے کہ پہلے پڑوسی ہے پھر گھر کا حق ہے. یہ الہی شخصیات ہیں. جناب سیدہ سے جس کا ایک قلبی تعلق ہو وہ یہی کہے گا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. لیکن اگر سیکولر ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی چار دیواری کھینچے گا، اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا اور اسے باہر ہی نہیں آ سکے گا. لہٰذا یہ سارے کے سارے اثرات ان جگہوں پہ رونما ہوتے ہیں. یہ صرف اہمیت کی خاطر آپ کو چند مثالیں دیں کہ معاشرے اس کے مطابق ہی ڈھل جاتے ہیں کہ اگر معاشروں کے اندر بسنے والے لوگ انہوں نے الہی افکار اور نظریات اختیار نہ کیے تو معاشرے کے تعلیم دیے ہوئے فاسد نظریات وہ اس کے حقیقی عقائد بن جائیں گے. وہ زبان سے کوئی بھی نعرے لگاتا رہے، وہ آیات پڑھے روایات پڑھے، فرق نہیں پڑتا. اس کے دل کی اندر کی جو زندگی ہے یا دل کی اندر کی حالت تاریک ہے، اندھیرا ہے اس کے وجود کے اندر، اور وہ اندھیرا اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے عمل افکار کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جیسے ابھی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں
پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تافتان بارڈر کے اوپر قرنطینہ کیا ہوا ہے زائرین کو۔ اب زائرین کے لیے یہ والا اہتمام کرنا پورے ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ ضروری ہے۔ وہاں پہ اگر نہ اس جگہ پہ اہتمام کریں تو ایک خدشہ ہے کہ ایک وبائی بیماری وائرس وہ کرونا ہر جگہ پھیل سکتا ہے۔ صرف اس جگہ پہ بھی نہیں، کہیں اور بقیہ بھی اسی طرح سے طبقات کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے جو باہر کے ممالک سے آتے ہیں اور ایسے آفت زدہ معاشرے سے آ رہے ہیں جو ان امراض سے آفت زدہ ہوا۔ سوال یہ کہ یہ جو مظلومیت کی اب داستانیں دکھاتے ہیں، اگرچہ حکومت کے اپنے ایک وظائف ہیں بلا شک و شبہ، قرآن روایات خصوصاً نہج بلاغہ اس میں امام علی علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ حاکم کا وظیفہ ہے، اسی طرح رعیت اور عوام الناس کا وظیفہ ہے۔ اگر وہ وظائف ادا نہ کیے جائیں تو نہ امن و امان معاشرے میں آئے گا، نہ عدل و انصاف وہاں پہ قائم ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی ترقی وغیرہ جنم لے سکے گی۔ لیکن اگر حاکم اپنا وظیفہ انجام دے اور رعیت اور عوام الناس اپنا وظیفہ انجام دیں، علاقے پرامن ہو جائیں گے، راستے پرامن ہو جائیں گے، عدل و انصاف وہاں پہ قیام کرے گا، رحمت اور برکتیں اللہ کی طرف سے آ جائیں گی۔ یہ اپنی جگہ باتیں موجود ہیں، لیکن ہم اب آئیں دوسری طرف کہ ایک جگہ بنائی جاتی ہے اور وہاں پہ ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں اور وہ پخش کرتے ہیں ہر جگہ، اور مظلومیت کی ایک داستان، کچرے کا ڈھیر دکھاتے ہیں، قسم پرسی میں لوگوں کو رہتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جگہ پہ جو گند پھیلا ہوا ہے وہ باہر سے ادھر انڈیلا گیا ہے یا انہی لوگوں کا ہے؟ یعنی جو بندہ ایک پانی کی بوتل پیتا ہے وہ پینے کے بعد اس جگہ کو رکھنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا؟ کیا کوئی بندہ وہاں پہ صفائی نہیں کر سکتا؟ کیا وہاں پہ انہیں منظم کرنے کی کوششیں نہیں کی جا سکتی؟ در حقیقت یہ نقص ہے کہ اگر 1000-2000 بندے ہیں وہ سب کے سب ایک طرح سے سوچ رہے ہیں اور ان میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس جگہ پر ان لوگوں کو منظم کرنے کے لیے کوئی وہاں پہ اقدامات کرے، وہ وہاں پہ یہ مطالبہ کرے کہ یار لا تو کوئی ساز و سامان، ہم یہاں پہ باتھ روم خود بنائیں۔ آخر علاقوں میں لوگ بناتے ہی ہیں، ساروں کے باتھ روم شہری زندگی کی ماننے تو نہیں ہوں گے، بہت سارے دیہی علاقوں کے لوگ ہوں گے، جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ باتھ روم بنائے جا سکتے ہیں، کنویں کھودے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ لوگ خود اپنے طور پہ کام کرنے پہ کسی نے پابندی لگائی ہوئی ہے، چولہے پڑے ہوئے ہیں، سلنڈر پڑے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ کیا بچوں کے کھیل کے لیے کوئی ایک کونے پہ جگہ نہیں بنائی جا سکتی؟ کیا وہاں پہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو بچوں کے لیے وہاں پہ بھاگ دوڑ کی کوشش کرے؟ کیا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی کو پڑھانے کے لیے کوئی چھوٹا سا اسکول قائم کر لے؟ پھر پاکستان کی NGOs کہاں مر گئیں، کہاں چلی گئیں؟ تو جگہ جگہ پہ جا کے کام کرتی ہیں، کوئی NGO ادھر نہیں پہنچ سکتی اور وہاں پہ خدمات دیں۔ اسی طرح دینی طبقہ ہے، کہاں چلا گیا وہ؟ یہی حالات ایران کے اندر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ کس قدر بڑی تعداد ہے کہ جو رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات دے رہی ہیں، رضاکارانہ طور پہ۔ انہوں نے اس وقت جو اعداد و شمار لکھے ہیں اس میں سے تقریباً 8 ملین افراد ہیں، 8 ملین افراد انہوں نے اپنے نام درج کرائے ہیں کہ ہم رضاکارانہ طور پہ حاضر ہیں۔ اس وقت علماء، طلاب وہی یہ ماسک بنا رہے ہیں۔ ایک قرنطینہ میں کرونا کا مریض آ جائے اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ دوا تو ہے نہیں، اب کیسے اس کی خدمت کریں؟ وہاں پہ کسی نے اسے پانی پہنچانا ہے، کسی نے کھانا پہنچانا ہے، کسی نے اس کے گلے کو بار بار تر رکھنا ہے تاکہ خشک نہ ہو۔ اسی طرح اس کے واش روم اور باتھ روم کے مسائل ہیں، بوڑھے ہیں تو وہ تو باتھ روم ہی نہیں جا سکتے، کس نے ان کی تبدیل کرنے ہیں کپڑے، لباس کس نے تبدیل کرنا ہے؟ علماء نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم ہیں کہ جو ان بوڑھوں کی خدمت کریں گے۔ وہ جا کے ان بوڑھوں کے کپڑے اور لباس اور پیمپر وغیرہ تبدیل کر رہے ہیں۔ خواتین ہیں شب و روز ایک کر کے کھانے بنا کے ان ہسپتالوں میں بھیج رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا اسی طریقے سے یہ جنگی حالات جب یہاں پہ تھے، انہی جنگی خطوں میں آپ جا کے دیکھیں انہوں نے اسے درسگاہ بھی بنایا، ادھر انہوں نے خود باتھ روم بھی بنائے، خود انہوں نے اس جگہ پہ رہنے کی جگہیں بھی بنائیں، ادھر کچن بھی الگ سے انہوں نے بنائے۔ آخر ہم لوگوں کے کوئی ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے؟
لہذا یہ تفکر، ایک اجتماعی تفکر نہ ہونے کے نقصانات ہیں، ایک رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات نہ دینے کے نقصانات ہیں۔ ادھر تو وہ ماسک بنا بنا کے لوگوں کو دینے کے لیے پاکستانی آمادہ ہو جاتے ہیں، آخر کیوں اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے پاکستانی آمادہ نہیں ہے؟ یہ ابھی زائرین انشاءاللہ آئیں گے 40 کے لیے، تب بھی آپ یہی حالات ملاحظہ کریں گے۔ یعنی پاکستانی خود اپنے زائرین کے لیے خدمت دینے کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ ہم پچھلے 3-4 سال سے اس عمل کو انجام دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ خود ہم سارے کے سارے ہی خدمات انجام دینے کے لیے پہنچتے ہیں، تو کیا مشکلات وہاں پہ ہمیں کوئی پاکستانی نظر آتے ہیں؟ ابھی الحمدللہ بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، لیکن کس سے توقع ہے ایرانی ہی آ کے یہ کام کرے؟ آخر کیوں؟ لہٰذا یہ بات ہمیں پتہ لگی کہ اصل مسئلہ تفکر کا ہے پیچھے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ اگر دنیا نہیں اللہ کی خاطر یہ کام کرے سکون سے رہے گا، کوئی اس کے احسان کو مانے نہ مانے۔ ابھی ہمارے اوپر کوئی ایک بندہ احسان پہ احسان کرتا رہے، اب ہم نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے اگر اللہ کی خاطر کیا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کہے گا تمہاری خاطر تو کیا نہیں تھا۔ اگر نہیں مانو گے، چلے جاؤ گے، نظر انداز کر دو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خدا کی خاطر کہ ہم تو یہ نطعم لوجہ اللہ، اللہ وجہ الہی ہم نے یہ تمہیں اطعام کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ آئے گا کہ اگر بندوں میں لاپرواہی آئے، غفلت آئے، سب کا نقصان ہے، وہ روتے رہیں گے ویڈیو بناتے ہوئے، وہ اپنوں ہی کے کھانے والی چیزیں وہ خود اٹھانے کے قابل نہیں۔ واقعی اتنی ضعیف قوم تو کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ خود وہ بوتل سے پانی پیتے ہیں، رکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ڈبے رکھتے ہیں، اب تقاضا کرتے ہیں کوئی اور آ کے اٹھائے۔ یعنی کیوں اتنی کمزوری، کیوں اتنا ضعف؟ بہت قابل حیرت چیزیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو بروئے کار لایا جائے، اس کو وہاں پہ انسان اختیار کرے۔ سوسائٹی بنانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر کافر بنا سکتا ہے تو مسلمان کو اللہ نے عقل نہیں دی، یا مسلمان کے پاس تو معلومات کا خزانہ زیادہ ہے، طہارت نجاست کے مسائل تو کافر کے پاس نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ غفلت کی زندگی اصل میں بتاتی ہے، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ چیخنا چلانا، یہ بیجا شکوہ شکایت کرنا، یہ بات بتاتا ہے کہ اندر سے وجود جو ہے الہی نظریات سے خالی ہے، الہی نظریات سے خالی۔ اور پورے معاشرے کا، یہ صرف ایک جگہ کے لوگ نہیں، کیونکہ وہ لوگ اسی معاشرے سے ہیں، معاشرے کا جو حکم ہے وہ انہی پہ لگتا ہے، اور ان کا حکم معاشرے پہ لگتا ہے، کیونکہ اگر یہ مشکل میں ہوتے اور معاشرہ سکون سے اپنے گھروں میں سو رہا ہے تو یہ اسی معاشرے کا ہے، یعنی یہ پورے کے پورے معاشرے میں خود غرضی ہے، پورے کے پورے معاشرے میں یہ غفلت اور سستی پائی جاتی ہے۔ یہ الہی نظریات اور اعتقادات نہ ہونے کے نقصانات ہیں، لہذا ضروری ہے کہ یہ والے موضوعات کو ہم پڑھیں، سمجھیں۔ یہاں پہ آئیں، اب اپنی بحث کی طرف منتقل ہوں، اور یہ جو اجتماعی کرائسز آتے ہیں ان میں انہی مباحث کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ وہ پھر اکیلے کو نہیں سوچتا، وہ اپنی ایک اجتماعی زندگی کا تصور لاتے ہوئے سوچتا ہے، وہ اجتماعی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نہ کہ انفرادی زندگی کے حوالے سے۔ جو انفرادی زندگی کے حوالے سے دیکھتا ہے جن معاشروں میں بھی، وہ اپنا نقصان تو کرتا ہی کرتا ہے، معاشرے پہ ایک ضرب اور زد لگاتا ہے۔ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ پہلے اٹھایا کہ قبل اس کے کہ ہم معاشرے کی تعریف میں اور اس کے حوالے سے دیگر نظریات میں داخل ہو، آیا معاشرہ جو ہے کوئی ایک حقیقی چیز ہے یا ایک اعتباری چیز ہے؟ ادھر اعتباری سے مراد فرضی چیز نہیں ہے، بعض اوقات ایک شے فرضی ہوتی ہے، البتہ اس کے ذیل میں ہم انشاءاللہ بقیہ نظریات بھی مطالعہ کریں گے۔ آیا معاشرہ ایک فرضی ادھر، کیونکہ فرضی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ابھی ہم ایک طرف رکھ رہے ہیں، آیا حقیقت رکھتا ہے یا اعتباری ہے؟ حقیقت سے ہم نے یہ مراد لی تھی کہ ایک مرکب حقیقی ہوتا ہے۔ مرکب حقیقی یہ ہوتا ہے کہ ایک جز دوسرے جز سے جب ملتا ہے تو دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اثر انداز ہونے کے نتیجے میں ایک تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، ایک تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، بس یہ مہم چیز ہے۔
کہ اس کو کہتے ہیں ترکیب حقیقی، اور اس میں اجزاء کے درمیان وحدت حقیقی پائی جاتی ہے۔ آیا معاشرے کے اندر جو افراد ہیں وہ افراد اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتے ہیں کہ ان میں وحدت حقیقی ہو، اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہونے کی وجہ سے ایک تیسری شے کو جنم دے رہے ہیں؟ اس صورت میں ہم کہیں گے کہ معاشرہ ایک حقیقت رکھتا ہے، اور اس کے اجزاء افراد ہیں، اور افراد کا آپس میں معاملہ کرنا، ایک دوسرے سے تعلق اور روابط قائم کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات قائم کر کے مختلف اعمال کو انجام دینا، یہ ایک جز کا دوسرے جز پہ اثر انداز ہونا ہے۔ اور اس اثر انداز ہونے کے نتیجے میں ایک تیسری چیز بنام معاشرہ ہمارے سامنے آتی ہے، اسے کہتے ہیں مرکب حقیقی۔ اس کے مقابلے میں مرکب غیر حقیقی، جسے اعتباری بھی کہتے ہیں۔ اعتباری سے مراد یہ ہے کہ اجزاء ظاہری طور پہ ہمیں ایک جگہ منظم دکھائی دیں، اجزاء کیا ہیں؟ ظاہراً منظم ایک جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دقت کریں تو وہ اجزاء ایک دوسرے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال رہے، اور جب ایک دوسرے پہ اثر نہیں ڈال رہے تو اس کے نتیجے میں ایک تیسری شے ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ مرکب حقیقی کی ایک مثال پانی کی دی تھی آپ کی خدمت میں۔ ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک ہمارے پاس آکسیجن ہے، یہ دو جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو کے ایک تیسری چیز بنام پانی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں یا نہیں؟ بس اس کو کہیں گے یہ جو ایک جز کا دوسرے جز کے اوپر اثر ہوا، اور اس اثر کے نتیجے میں ایک تیسری چیز ہمارے سامنے آئی، اس تیسری چیز کے اجزاء کو کیا کہیں گے؟ مرکب حقیقی، یا اس تیسری چیز پانی کو ہم مرکب حقیقی نام دیں گے، اور پانی کے اجزاء کے درمیان جو تعلق ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ وحدت حقیقی۔ اچھا، اسی طریقے سے آ جائیں اعتباری کی طرف، کہ جس طرح سے فوج میں ایک لشکر ہوتا ہے، اب وہ لشکر کھڑا ہے، صفیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، صحیح؟ دور سے دیکھیں تو ایک مربع صورت میں سارے منظم کھڑے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک مجموعہ ہمارے سامنے افراد کا آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ جو مجموعہ ہے ان کے اجزاء ایک دوسرے سے کیا ایسے جڑے ہیں کہ ایک دوسرے پہ اور دوسرا پہلے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو کے ایک تیسری شے کو جنم نہیں دے رہے، بس اس کو کہتے ہیں اعتباری۔ یہاں پہ بھی ترکیب ہے لیکن یہ ترکیب غیر حقیقی ہے، اور اس کے اجزاء کے درمیان بھی وحدت حقیقی نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے اجزاء کے درمیان وحدت اعتباری پائی جاتی ہے۔ ہم نے اعتبار کیا کہ یہ ایک ہیں، ہم نے اعتبار کیا کہ یہ مجموعہ ایک مجموعہ ہے۔ اگر یہ اعتبار نہ ہوتا تو کوئی ایک تیسری چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ معاشرہ آیا مرکب حقیقی ہے یا مرکب اعتباری ہے؟ یہ سوال ہم نے اٹھایا تھا۔ آیا معاشرے کے جو اجزاء ہیں، افراد، وہ ایک دوسرے پہ ایسا اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بنام معاشرہ ایک تیسری چیز سامنے آ جاتی ہے؟ یا ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ لوگوں کے گھر ہیں اور لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کچھ اعمال، رسومات، عادات، اخلاق، آداب ادھر جنم لے جاتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں ایک لگتے ہیں، اندر جائیں تو سارے جدا جدا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس صورت میں کہیں گے کہ یہ مرکب اعتباری ہے۔ شہید یہاں پہ جس نظریے کو قبول فرماتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تبعیت میں انہوں نے اس چیز کو، کیونکہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں علامہ طباطبائی کے شارح ہیں، جیسا کہ ادھر بزرگ بعض علماء صراحت کے ساتھ یہ بیان بھی کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اسی کے نکات کو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً ادھر ذکر کیا ہے۔ لہذا علامہ طباطبائی اور شہید مطہری کے ان نظریات میں یہ دونوں ہمیشہ متفق ہمیں نظر آتے ہیں۔ علامہ طباطبائی یا شہید مطہری یہ اس بات کے قائل ہیں کہ معاشرہ مرکب حقیقی ہے، وحدت حقیقی اجزاء میں رکھتا ہے، یعنی افراد ایک دوسرے سے ایک تعلق قائم کرنے کے بعد ایک شے جدید کو وجود دے رہے ہیں، اور شے جدید کا نام کیا ہے؟ معاشرہ۔ لہذا معاشرہ جو ہے وہ ان اجزاء کے اثر و تاثیر کا نام ہے کہ جو افراد کے درمیان جنم لیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
اب اس سوال کو ہم آ کے ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. آیا معاشرہ حقیقت رکھتا ہے یا فرد؟ کیونکہ معاشرے کے اجزاء کیا ہیں؟ پانی کے اجزاء تو ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اجزاء کیا ہیں؟ معاشرے کے اجزاء افراد ہیں، درست؟ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرد حقیقت رکھتا ہے یا معاشرہ حقیقت رکھتا ہے، یا دونوں حقیقت رکھتے ہیں؟ کتنی صورتیں ہو گئی ہمارے پاس؟ 3. آیا فرد حقیقت رکھتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے فرد حقیقت رکھتا ہے تو اس کا مقابل کیا؟ معاشرہ حقیقت نہیں رکھتا. اگر ہم کہیں کہ معاشرہ اصالت اور حقیقت رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ فرد اصالت اور حقیقت نہیں رکھتا. یا تیسری صورت ہے کہ دونوں اصالت اور حقیقت رکھتے ہیں، فرد اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتا ہے. ان میں سے جو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ وہ تیسرا بنتا ہے. وہ اس بات کے قائل ہیں فرد بھی اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتا ہے ایک جز کے طور پہ، اور فرد کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی ایک حقیقت رکھتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ابھی ہم ایک اور پیرائی میں اور ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ بعض ایسے بعض غربی نظریات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد حقیقت رکھتا ہے، معاشرہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک فرضی چیز ہے معاشرہ بے نام معاشرہ، بے نام سوسائٹی، یہ چیزیں کوئی موجود نہیں ہیں. اس لیے ہر فرد اپنے بارے میں خود سوچے، وہ اپنا مفاد حاصل کرے، اپنے نفع نقصان کا سوچے اور نقصان سے بچے اور فائدے کو حاصل کرے وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ کیونکہ اصالت کون رکھتا ہے، حقیقت کون رکھتا ہے اس شخص کی نظر میں؟ فرد. اس لیے جہاں پہ فرد اور معاشرے کا ٹکراؤ ہو جائے تو اس تفکر کے نتیجے میں بالا تر کون ہے، کس کو اہمیت دی جائے گی؟ فرد کو، کیونکہ فرد حقیقت رکھتا ہے، وہ تو ہے ہی اعتباری. معاشرہ بچائیں یا فرد بچائیں، اس نظریے کے تحت کس کو بچائیں گے؟ فرد کو، کیونکہ فرد اصالت اور حقیقت رکھتا ہے. یہ پہلا نظریہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فرد حقیقت نہیں رکھتا، صرف معاشرہ حقیقت اور اصالت رکھتا ہے. کیا ہے؟ معاشرہ حقیقت اور اصالت رکھتا ہے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرہ حقیقت اور اصالت رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ فرد کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے. بعض غربی نظریات یہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ اصل حقیقت اور اصالت رکھتا ہے، جو اس کے مقابلے میں فرد کی کوئی قیمت نہیں ہے. اچھا، اس صورت میں اگر فرد اور معاشرے کا ٹکراؤ ہو، کس کو بچایا جائے گا؟ معاشرے کو، کیونکہ وہ کہہ رہے معاشرہ حقیقت رکھتا ہے، فرد کیا ایک فرضی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے معاشرے کے مفادات کو مد نظر رکھیں گے، معاشرے کو بچایا جائے گا اور فرد اور اس کی شخصیت پامال ہوتی ہے ہونے دی جائے. ایک تیسرا نظریہ، فرد بھی حقیقت اور اصالت رکھتا ہے اور معاشرہ بھی حقیقت اور اصالت رکھتا ہے. اس کو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی نظریہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فرد کے بھی اپنے زندگی اور اپنی اس کی شخصی طور پہ نفع نقصان ہے، اور اسی سے تشکیل پانے والا معاشرہ بھی ایک حقیقت رکھتا ہے. درست؟ ہم پہلے دور کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کرتے کہ اسے مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے اور اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کہ کیا کیا نظریات نکلے. کیونکہ بعض افراد ہیں، مثلا آج کے دور میں جو وطنیت کا نظریہ ہے وہ دوسری قسم کا ہی قائل ہے، نظر آتا ہے. وطنیت میں کہتے ہیں وطن، ریاست اور اس کے معاشرے کو بچایا جائے، فرد کو جو ہوتا ہونے دو، کوئی ہمیں اسے غرض نہیں ہے. کم سے کم پاکستان میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، فرد کی کوئی قیمت ہے؟ ادھر زندہ ہے، مردہ ہے، کوئی پوچھنے والا موجود ہی نہیں ہے. کسی اور سرزمین کے اوپر مر جائے کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک کے اوپر آن پڑے، معاشرے پہ آن پڑے، متحرک پھر بھی افراد کچھ نہ کچھ دکھائی دیتے ہیں. دین اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ نہیں، فرد بھی حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ بھی. اب سوال اس کا معاشرے کے، کیونکہ پہلے تو ہم نے ایک اصطلاحی تعریف پڑھی مرکب حقیقی کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کو منطبق کیسے کریں گے؟ کیونکہ فرد کی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد، ایک انسان، وہ روح اور جسم اس کے اجزاء ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ انسان روح اور جسم سے مرکب ہے،
ترکیب ہے، اور یہ ترکیب حقیقی ہے یا نہیں؟ ترکیب حقیقی ہے، ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ دونوں کے دونوں، اور اس کے اثر انداز ہوتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سوال، اسے بڑی توجہ سے اس بات کو نوٹ کریں، کیونکہ اسی کے حوالے سے آئندہ چند نظریات اور بھی آئیں گے۔ ایک فرد، اس کے حقیقی اجزاء کیا ہیں؟ روح ہے اور اس کا بدن ہے، ان دونوں کا باہمی تعلق ہے، یہ تعلق حقیقی ہے، اور ان دونوں کے تعلق سے کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا کی زندگی اور انسان وجود میں آتا ہے، درست ہے؟ یعنی انسان کی روح اور بدن کا امتزاج ہو تو انسان ہے۔ یا بالفاظ دیگر، انسان کی ایک تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ عقل اور حیوانیت اس کا امتزاج ہے، جیسے کہ ایک حدیث جو کہ منسوب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی وہ وارد ہوئی ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا جسے عقل دی، شہوت نہیں دی، پھر اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا جسے شہوات دی، عقل نہیں دی، پھر اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا جسے عقل بھی دی اور شہوات بھی دی۔ جسے عقل دی شہوت نہیں دی اسے کہتے ہیں فرشتہ، جسے شہوات دی اور عقل نہیں دی اسے کہتے ہیں حیوان۔ حیوان ایک اصطلاح ہے، حیوان، اور جسے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی اسے کہتے ہیں انسان۔ یہ شہوت اور عقل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایک اثر پذیری کے طور پہ ایک تیسری مخلوق بنام انسان سامنے آتی ہے یا نہیں؟ اس کے بنام انسان ایک چیز سامنے آتی ہے۔ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان کی بنیادی اجزاء میں عقل و شعور اور اس کے بنیادی اجزاء میں شہوات کے عناصر ہیں۔ بس ایک طرف سے دیکھیں روح اور بدن کی ترکیب، یہ ترکیب حقیقی ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو انسان کے اندر عقل و شعور اور شہوات کا امتزاج، اس سے انسان تشکیل پا رہا ہے، درست؟ یہ انسان کے اجزاء، انسان کے جو داخلی اجزاء ہیں، داخلی یعنی عقلی طور پہ جو اس کے حقیقت کے اجزاء ہیں، جسے منطق میں حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان ناطق ایک دوسرے سے جدا کر دیے جائیں تو انسان رہے گا؟ ہم جانتے نہیں رہے گا۔ حیوان اور ناطق اگر ایک دوسرے سے جوڑ دیے جائیں اور ایک دوسرے پہ یہ اثر انداز ہوں تو پھر جو تیسری شے وجود میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد، بس یہ حیوان ناطق اس کے اجزاء حقیقی کہلائیں گے۔ انسان کے اپنے اجزاء حقیقی ہیں، قرآن نے بھی اجزاء حقیقی انسان کے بیان کیے ہیں۔ ہم مختصر کرتے ہیں کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، عقل و شہوت کی ترکیب اس میں پائی جاتی ہے، اس کے اندر اخلاقیات، آداب، افکار، نظریات ہیں، یہ ایک انسان جنم لیتا ہے۔ اگر انسان حقیقت رکھتا ہے اور انسان مرکب حقیقی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے اجزاء کے درمیان تعلق حقیقی، وحدت حقیقی پائی جاتی ہے، اور یہ ترکیب حقیقی بے نام انسان اس طور پہ سامنے آیا۔ سوال، جو معاشرہ ہے اس کے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب حقیقی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے، معاشرہ بھی ایک روح رکھتا ہے، معاشرہ بھی ایک جسم رکھتا ہے، معاشرے کی بھی عقل اور شہوت موجود ہے، وہ بھی آداب اور اخلاق سے آراستہ ہے، وہ بھی افکار اور نظریات سے آراستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ بھی اصیل ہے اور اصالت رکھتا ہے اور فرد بھی اصالت رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس طرح ایک انسان روح اور جسم سے مرکب ہے، معاشرہ بھی ایک روح رکھتا ہے۔ جس طرح ایک انسان ہے اس سے سوال جواب قیامت والے دن ہوں گے، اس طرح ایک معاشرے سے بھی قیامت والے دن سوال جواب ہوگا۔ نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس طرح سے انسان ہے وہ روح اور جسم سے ترکیب پاتا ہے، معاشرہ بھی کیا ہے؟ روح اور جسم سے ترکیب پائے گا، کیونکہ سارے کے سارے افراد ہیں، ان کی ارواح ہیں، تو وہ ارواح جمعی طور پہ ایک روح کا تصور سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر افراد ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں تو بنام تیسری شے جو انہی زندہ افراد سے جنم لے رہی ہے وہ زندگی کی حامل کہلائے گی یا نہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس طرح سے ایک فرد انسانی کے آثار ہیں، احکام ہیں، اسی طریقے سے ایک معاشرے کے بھی آثار ہیں، اس معاشرے کی بھی خصوصیات ہیں، اس معاشرے کے بھی احکام ہیں۔
لہذا وہ اس معاشرے کو زندہ کب کہیں گے؟ جب اس کے بدن میں روح موجود ہوگی تو تبھی زندہ کہیں گے۔ ایک معاشرے کے زندگی والے امور کی نسبت کب دیں گے؟ جب وہ زندگی والے امور اور اعمال انجام دے گا اور جنم دے گا، تبھی اس معاشرے کو ہم زندہ کہیں گے، وَإِلَّا وہ معاشرہ مردہ کہلائے گا۔ اچھا، قرآن کریم نے اس کا اہتمام کیا۔ انشاءاللہ قرآن کی طرف آئیں گے تو ادھر ہمارے پاس گنجائش بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے قوم لفظ استعمال کیا، قبائل ہے، شعوب ہے، امت، خصوصاً لفظ امت، قرآن نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ ابھارا ہے۔ اور لفظ امت ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکے، لفظ امت بنام معاشرہ، معاشرہ لفظ نہیں آیا، معاشرہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں مجتمع کہتے ہیں، فارسی میں جامع کہتے ہیں، جامعہ۔ ہم اردو میں جسے جامعہ کہتے ہیں نا، مدارس کو جیسے جامعہ، فارسی میں جامعہ معاشرے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دقت کیجئے کہ قرآن کریم نے امت لفظ استعمال کر کے گویا کہ معاشرہ مراد لیا ہے۔ اب یہ تحقیقی طور پہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، ابھی صرف آپ کے گوشگوار کرنے کے لیے نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں پھر قرآن نے امت کہہ کے احکام زندگی والے یا موت والے احکام اس کے اوپر لاگو کیے ہیں۔ مثال کے طور لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے کیا ہے؟ ایک معین وقت ہے۔ آپ کہیں گے فرد کے لیے معین وقت تو سمجھ آتا ہے کہ لا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ایک نفس کو کبھی بھی موت اس کی تاخیر نہیں کرتا، ایک سیکنڈ اور ایک لحظے کے لیے بھی، کہ جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ یہ تو قرآن میں ہم نے دیکھا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، لیکن ادھر اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے اجل ہے، ہر امت کے لیے۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ أَجَلَهَا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یا اسی طرح سے مشابہ آیت ہے کہ پڑھنے میں اشتباہ نہ ہو رہا ہو۔ نہ وہ اپنے وقت سے پہلے موت کو پا سکتے ہیں، اور نہ جو وقت ہے اس کے بعد موت ان کے ساتھ ملحق ہوگی، اپنے وقت پہ آئے گی، نہ پہلے ہو سکتا نہ بعد میں۔ اسی طرح سے ہے کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ ہر امت کو دیکھیں گے کہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے بالکل سوال جواب کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں خاضع خاشع ہو کے کھڑے موجود ہوں گے، اور پھر انہیں کتاب دی جائے گی، امت کو کتاب دی جائے گی۔ یعنی ایک معاشرے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ جیسے ایک معاشرہ ایک فرد انسانی کی طرح جیتا جاگتا روح اور جسم سے مرکب ہو، اور اس نے اعمال انجام دیے ہوں، اختیاری اعمال انجام دیے ہوں، ان اعمال کے اوپر اس کے لیے جزا بھی ہے اور ان اعمال میں اس کے لیے سزا بھی ہے۔ یہ قرآن نے احکام ذکر کیے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل يَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ، یا اسی طریقے سے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے امت کے اندر نذیر بھیجے ہیں، ایک فرد کے لیے تو نذیر نہیں بھیجا جو اس کو آگاہ کرے خطرات سے، ہدایت کرے سیدھی راہوں پہ۔ اللہ نے امت، معاشروں کے اندر بھیجے ہیں۔ اگر معاشرہ مرکب نہ ہوتا اسی جیسے انسانی نفس کے یا انسانی فرد کے اجزائے حقیقی ہیں، اس طرح اگر معاشرے کے اجزائے حقیقی نہ ہوتے تو اس معاشرے کو کس طرح سے ہدایت میں لانا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعث فی کل امیین، یا من کیا سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ وبعث فی الامیین رسولا منہم، وبعث فی الامیین، امیین میں اللہ نے کیا بھیجا؟ رسولاً، ایک رسول بھیجا، منہم، اس رسول کا تعلق کس سے ہے؟ کسی معاشرے سے ہے۔ لہذا یہاں سے ہمارے پاس یہ بات آئی کہ انسان کی زندگی دو جہات سے ہے، ایک جہت انفرادی ہے انسان کی زندگی، ایک جہت اجتماعی ہے انسان کی زندگی، ایک جہت معاشرتی انسان کی زندگی ہے۔ فی الامیین، امیین میں بھیجا، رسول کو بھیجا، منہم، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، وہ باہر سے نہیں ہے۔ اور یہاں سے جو تشکیل ایک معاشرہ پا رہا ہے، وہ معاشرہ اس کے اپنے اعمال ہیں اختیاری، اس کی سزا جزا ہے اس معاشرے کی، اس معاشرے کے بھی اجزائے حقیقی موجود ہیں، جس طرح ایک فرد انسانی کے حقیقی اجزاء موجود ہیں، اور یہ اجزائے حقیقی مرکب ہو کے
ایک نئی شے کو وجود دیتے ہیں، اس طرح معاشرے کے اجزائے حقیقی ایک دوسرے سے مل کے اور ایک دوسرے سے جڑ کے ایک نئی شے کو وجود دیتے ہیں بے نام معاشرہ۔ یہ ہمارے پاس ایک صورت آئی کہ جو انشاءاللہ اس کے ہم احکام بقیہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے اثرات ہم ایک اور پہلو سے بھی دیکھتے ہیں، معاشرہ اسلامی اور غیر اسلامی کیسے کہلا سکتا ہے؟ کیا اسلامی معاشرے کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا؟ ہاں، وہ اس کا غیر مسلم ہونا اس جگہ پر انفرادی عمل ہے، لیکن جب اس کو اجتماعی اور معاشرتی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ اسلامی معاشرے کا ایک حصہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے اپنے ضوابط ہیں، اپنے احکام ہیں، اپنے آثار ہیں، اس کی اپنی ایک طرز ہے۔ بالفاظ دیگر جس طرح ایک انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ایک معاشرہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور آگے منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان کی جو ہدایت ہے در حقیقت معاشرے کی ہدایت کے ہمراہ انسان ہدایت پا جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیا پہلے اس کل کو جنم دیا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ایک جز کو جنم دیا ہے؟ اس لیے بالفاظ دیگر آدم علیہ السلام تنہا زمین پر آئے یا بما جناب حوا زمین پر آئے؟ اگر بما جناب حوا زمین پہ آئے اور نسل انسانی شروع ہوئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو معاشرے کے ہمراہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس کل 3 معاشرے کے اعتبار سے نظریات ہو گئے۔ پہلا نظریہ یہ تھا جس کو غلط نظریہ قرار دیا گیا کہ معاشرہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کوئی ایسی حقیقی چیز نہیں ہے کہ جو اجزاء سے مل کے ایک نئی چیز، جس طرح پانی ایک نئی چیز بنتا ہے اجزاء سے، اس طرح معاشرہ بنام معاشرہ کوئی نئی چیز بنے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ فرد حقیقت رکھتا ہے اور ہر فرد اپنے اپنے طور پہ زندگی بسر کر رہا ہے اور اسی کا سوال جواب ہے۔ یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ اسے بھی غلط نظریہ قرار دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، فرد کوئی حقیقت نہیں رکھتا لیکن معاشرہ ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اجزائے حقیقی ہیں، اور ان اجزائے حقیقی جب آپس میں اتحاد اور وحدت قائم کریں تو اس کے نتیجے میں بے نام معاشرہ ایک جدید چیز سامنے آ جاتی ہے، لیکن فرد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ فرد بھی حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ بھی حقیقت رکھتا ہے۔ جس طرح سے فرد کے اجزائے حقیقی آپس میں جڑ جاتے ہیں تو وہ بنام انسان یا وہ فرد وجود میں آتا ہے، اسی طریقے سے معاشرے کے اجزائے حقیقی جب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو اس کی نتیجے میں معاشرہ بنام معاشرہ ہمارے سامنے ایک شے حقیقی وجود میں آ جاتا ہے۔ اور جس طرح فرد کے آثار ہیں اسی طرح معاشرے کے بھی ہیں۔ مثلا فرد سے اختیار ہے فرد کے پاس، معاشرے کے پاس بھی ہے۔ فرد کی زندگی ہے، معاشرے کی بھی ہے۔ فرد کے لیے موت ہے، معاشرے کے لیے بھی موت ہے۔ فرد سے سوال جواب پوچھا جائے گا، معاشرے سے بھی سوال جواب پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس بنیادی 3 نظریات بنتے ہیں۔ معاشرہ تو تب وجود میں آتا ہے جب مثلا افراد یا جمعیت ہو تو اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو معاشرہ تو خود بخود ایک حقیقت کیسے رکھتے ہیں؟ یہی تو ہے نا کہ معاشرے کے اجزائے حقیقی افراد سے ہے نا، افراد ہیں اس کے اجزاء، لیکن افراد کس معنی میں؟ آیا جسمانی طور پہ؟ تو اس کی نفی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں افکار شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے ذیل میں۔ افراد کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا اس کو معاشرہ نہیں کہتے۔ جیسا کہ ایئرپورٹ میں آپ جائیں یا بس اسٹیشن جائیں، آپ کو کئی 100 لوگ ایک جگہ پہ دکھائی دیں گے، وہ آپ اسے معاشرہ نہیں کہیں گے۔ ابھی معاشرے کی انشاءاللہ تعریف آگے آ رہی ہے۔ معاشرہ خاص انداز میں جنم لیتا ہے، ایک ربط قائم ہوتا ہے جب افراد اس کے اجزاء ہیں۔ افراد کے پھر ظاہری کچھ اثرات ہیں اور کچھ اس کے باطنی طور پہ تعلقات ہوں گے۔ مثلا معاشرے کی ایک تعریف، کیونکہ متفق علیہ تعریف معاشرے کی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو افکار اور الہی نظریات اس سے ایک استنباط کیے گئے ہیں معاشرہ، چند نکات ہوں تو اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے انسانوں کا باہمی تعلق اور روابط ایجاد ہوں۔ اگر مثلا بس اسٹینڈ پہ بیٹھے ہوئے افراد کا کوئی خاص تعلق نہیں ادھر قائم ہوتا، ہر ایک اپنی ہی زندگی بسر کر، یا ریسٹورانٹ چلے جائیں، ہر کوئی اپنی ٹیبل پہ خود ہی کھا رہا ہے، دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست باہمی روابط قائم ہوں۔ نمبر 2،
ان کے درمیان کچھ آداب اور رسومات جنم لے جائیں، ملنے ملانے کے اعتبار سے، خوشی غمی کے اعتبار سے یا دیگر چیزوں سے آداب اور رسومات. یہ آداب اور رسومات باطنی طور پہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا کوئی فرد آئے، آپ چار ناچار اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے کیا اس سے تعلق، کیونکہ آپ کے علاقے میں جو آداب ہیں ان آداب نے آپ کو اور اس کو پیوست کر دیا، اس طرح سے وہ پیوست کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے بعض مشترک اہداف ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بہت بڑا عنصر ہے ایک دوسرے کی ضرورت ہونا. انسان اکیلے تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. انسانی وجود کا اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بندے کا دوسرے فرد کا محتاج ہونا اور اپنی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کی طرف اس کا بڑھنا، یہ روابط قائم کرنے کا اصل سبب بنتا ہے. اصل سبب پیچھے کیا بنتا ہے کہ کیونکہ یہ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے. اس رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. البتہ یہ احتیاج کئی طرح کی ہیں. بعض محتاجی ظاہری ہے، بعض نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے انشاءاللہ 3 نظریات پڑھیں گے مدنی و طب ہونے کے حوالے سے، تو وہاں پہ انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. مثلا ایک بندہ گھر بنانا چاہتا ہے، کس کا محتاج ہے؟ مزدوروں کا. اور مزدور اپنی زندگی میں کمائی کے لیے کس کے محتاج ہے؟ کوئی اسے گھر بنوائے. یہ جو ایک دوسرے کی احتیاج ہے، اس نے ربط پیدا کرنے کی طرف انہیں لے گئے. لیکن ربط پیدا کرنا ایک اس میں عنصر بنتا ہے، نہ کہ کل کا کل ہے. یہ والے مباحث انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے کہ اگلے درس میں ہم اس چیز کا مطالعہ کریں گے کہ انسان کے اندر آیا، انسان جب اللہ تعالیٰ نے روح زمین پہ خلق کیا، وہ اجتماعی زندگی بسر کرنے کا فطرتاً اپنے اندر عنصر رکھتا ہے، یا یہ عنصر بعد میں خارج از ذات اس کے ساتھ آ کے پیوست ہوا ہے. یعنی انسان، ہم موجود ہیں، ہم اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ تنہا زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انسان اپنے وجود میں فطرتاً زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. بس ادھر ایک ہے کہ مجبور نہیں ہے، اکیلے زندگی بسر کر سکتا ہے، جی سکتا ہے، کچھ نہ ہو آرام سے زندگی بسر کر لے گا. ایک نظریہ کہ نہیں، مجبور ہے کہ اجتماعی زندگی بسر کرے. اگر اس نے اجتماعی زندگی بسر نہ کی تو وہ مر جائے گا، حیات نہیں ہے اس کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا اہم عنصر اس کا یہ اجتماعی زندگی ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس طرح کی نوعیتوں کا جائزہ لیں گے اور پھر معاشرے کی تعریف کر کے ان دونوں پہلوؤں کو مدد جوڑیں گے. آج کی جو بحث تھی کہ مرکب ترکیبی، مرکب حقیقی. مرکب حقیقی کا مطلب روح اور جسم سے جیسے انسان مرکب ہے یا عقل اور شہوت سے مرکب ہے، معاشروں کے اندر بھی تو اسی طرح سے پہ ترکیب ہمیں دکھائی دینی چاہیے، کیونکہ افراد سے ہی مرکب ہے نا معاشرہ. اور دوسرا یہ پہلو کہ آیا اجتماعی ہونا اور معاشرے میں زندگی بسر کرنا فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے کہ مجبور ہے اس کے مطابق عمل کرے، یعنی اختیاری صورت انسان کو اللہ نے دی ہے. اس حوالے سے اس کا جائزہ انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے. اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.